اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعزائے گرامی قدر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس بار ماہ محرم میں نواسب نے بہت الگ الگ قسم کے طریقے اٹھائے ہیں، کسی طرح سے یزید کو بچا لیا جائے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مولا حسین کی شہادت کو ملان کر دیا جائے۔ اسی اسنا میں مولوی بنیالوی صاحب بھی ہیں، جنہوں نے ایک ہے تو تھوڑی بہت پرانی لیکن کچھ چیزوں کی ایڈیشن کے ساتھ یزید کو بچا کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مولا علی پر الزام لگانے کی ایک ناکام ترین کوشش کی ہے۔ تو چلتے ہیں ان کی ویڈیو کی طرف، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی جو یہ باتیں کر رہے ہیں اس کے جواب شیعہ کتابوں سے نہیں، صرف برادران اہل سنت کی ان کے اپنے گھر کی کتابوں سے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یزید اگر قتل حسین میں ملوث نہیں تو اس نے قاتلوں سے بدلہ کیوں نہیں لی؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لے لیا تھا؟ بولتے کیوں نہیں؟ لیا تھا؟ نہیں نہ لیا؟ ایک بات سنیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا کنبہ شہید ہو گیا، تو ان کے کنبے کے جو افراد تھے ان میں جو مرد بچا ہے وہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، مرد وہ ہیں، باقی عورتیں۔ کسی نے ایف آئی آر کٹوائی؟ کوئی قصاص کا مطالبہ لے کے کھڑا ہوا؟ حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ لے کر کون کھڑا ہوا تھا؟ ام المومنین ایک، معاویہ دو۔ جی اعزائے گرامی قدر، تو یقیناً آپ نے دیکھ لیا ہوگا مولوی بنیالوی صاحب اب کیا کر رہے ہیں۔ یزید کی آڑ میں ان شارٹ الزام لگانا ہے مولا کائنات پہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشد، کہ جی جب یزید نے سلطان کربلا کا بدلہ نہیں لیا، ان کے خون کا قصاص نہیں لیا، تو پھر مولا علی نے حضرت عثمان کے خون کا قصاص کیوں نہیں لیا؟ قصاص کے لیے کون اٹھا جی؟ معاویہ، حضرت عائشہ شادباش، اور آگے سے امام زین العابدین نے یزید کے خون کے مولا حسین کے خون کا یزید کے ساتھ قصاص لینے کے لیے کیوں بات نہیں کی؟ کمال ہے یار۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولا سجاد امام زین العابدین صلوات اللہ علیہ، اگر میرے آقا و مولا میرے امام نے قصاص کا مطالبہ کرنا ہی تھا تو کیا قاتل حسین سے کرنا تھا؟ ہم اپنی ویڈیوز میں تواتر کی حد تک روایات دکھا چکے ہیں، متواتر روایت ہے کہ یزید امام حسین کا قاتل ہے۔ تو مولا نے کیا قاتل سے کہنا تھا کہ میرے بابا کے خون کا قصاص لے؟ یعنی کہ مولا اسے ان شارٹ کہتے اپنے آپ کو گولی مار لے؟ کیا یار مولوی بنیالوی صاحب، آپ کی بات کا کوئی لاجک بنتا ہے؟ دوسرا یہ رہ گیا کہ اگر امام زین العابدین نے اور اہل بیت نے صلوات اللہ علیہم اجمعین انہوں نے خون حسین کا مطالبہ نہیں کیا تو پھر تحریک امیر مختار کیا تھی؟ مختار کے لیے پھر دعائیں کیوں کی جب اس نے قاتلان حسین کو مار دیا؟ پھر تحریک مختار کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ حضرت محمد حنفیہ کی تائید موجود تھی، امام زین العابدین کی تھی، منہال بن عمرو کوفی مولا کا پیامبر تھا مختار کی طرف، کیوں نہیں کیا؟ یار بنیالوی صاحب خدا کا نام ہے، تھوڑا سا درایتاً و تاریخ کے لحاظ سے تھوڑا سا اپنے علم میں اضافہ کریں۔ جی اب موسٹ امپورٹنٹ بات، مولا حسین کی شہادت ہوئی ہے یزید کے دور میں، یزید کے دور میں جب یزید حاکم تھا۔ حضرت عثمان کی جو وفات ہے وہ مولا علی کے دور میں ہوئی ہے۔ حضرت عثمان مولا علی کے دور میں قتل ہوئے ہیں۔ کیوں روندی مار رہے ہیں یار؟ آپ کی بات تاریخی لحاظ سے تو بالکل ماشاءاللہ فٹے منہ ہے، لیکن درایتاً بھی اس میں کوئی وزن نہیں ہے۔ بھائی مولا علی پہ حضرت عثمان کے خون کا قصاص ہے ہی نہیں کسی طرح سے، مولا علی تو اس وقت حاکم ہی نہیں تھے، حضرت عثمان اپنے دور میں قتل ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات، مولا علی کے دور میں بھی ایک حضرت عثمان قتل ہو جاتے، مولا علی پر تب بھی قصاص لینا واجب نہیں تھا، کیونکہ مولا علی کے نزدیک شیخین کی خلافت ٹھیک ہی نہیں تھی۔ آئیں آپ کے گھر کی کتاب سے دکھاتا ہوں، تاریخ احمدی میرے ہاتھ میں موجود ہے، صفحہ نمبر 132۔ یہاں پہ بالکل واضح مولا علی کا
اپنا جملہ موجود ہے کہ حضرت علی نے جواب دیا کہ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کروں گا، لیکن سیرت شیخین کی اتباع کا پابند نہ ہوں گا۔ آپ کے گھر کے عالم نواب احمد صاحب نے یہ لکھا ہے کہ مولا علی خلافت شیخین کو برحق نہیں جانتے تھے۔ سوری عزیزان، اب رہ گیا معاویہ نے مطالبہ کیا حضرت علی نے قصاص کیوں نہیں لیا؟ آئیں پھر دیکھتے ہیں کیا مطالبہ کیا جی۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے قاری ظہور احمد فیضی حنفی عالم کی، الاحادیث الموضوعہ فی فضائل معاویہ، ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں صفحہ نمبر 66 پر انہوں نے کیا لکھا؟ اموی غلام ابن ابی دنیا نے حلم معاویہ کے نام سے مستقل رسالہ لکھا۔ اس میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے جس سے حقیقی علم عیاں ہوتا ہو، ہر واقعے کے آخر سے مصنوعیت ٹپک رہی ہے، ساری جعلی۔ بھلا وہ شخص، اب ذرا غور کیجیے گا، بھلا وہ شخص حلیم کیوں کر ہو سکتا ہے جو خود حضرت عثمان کو مقتول دیکھنا چاہتا تھا؟ معاویہ خود چاہتا تھا کہ حضرت عثمان قتل ہو جائیں۔ یہ جو سارا پری پلان ڈرامہ کیا تھا نا مولا علی کے خلاف سب نے مل کے، انکل آنٹی نے، وہ سارا کلیئر ہو گیا ہے یہاں پہ۔ عزیزان، آج میں مجبور تھا کہ سچ سے پردہ اٹھاؤں کہ معاویہ خود حضرت عثمان کو مقتول دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ میرا جملہ نہیں، حنفی عالم کا لکھا ہوا ہے، آپ ہی کے گھر کے عالم کا۔ موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے عزیزان کہ چلے ٹھیک ہے، فار ایگزامپل مان بھی لیا کہ وہ حضرت عثمان کے خون کا بہت زیادہ ان پہ پریشر تھا، حضرت عائشہ پہ، حضرت معاویہ پہ، سو وٹ، تو معاویہ نے اور حضرت عائشہ نے حضرت عثمان کو قتل ہونے سے کیوں نہیں بچایا؟ چلے حضرت عائشہ کو تو سائڈ پہ رکھیں، معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے جو حضرت عثمان کے دور میں شام کا حاکم بھی تھا، فوج بھی رکھتا تھا، پیسے بھی رکھتا تھا، اور صرف اتنا ہی نہیں، حضرت عثمان کا رشتہ دار بھی تھا۔ معاویہ کے اقتدار کو مستحکم کرنے والی حضرت عثمان تو بچا لیتا نا۔ مولا علی نہ تو اس وقت کسی خطے کے گورنر تھے، نہ کوئی ایسی بات تھی، یہ بھائی جان تو گورنر تھے نا، تو معاویہ نے کیوں نہیں بچایا حضرت عثمان کو؟ سوال، پہلی بات تو یہ، ہاں آپ کے سوالوں کے جواب ہم دیتے آ رہے ہیں، بس اس وقت سے ڈریں جس دن ہم نے سوال کرنا شروع کیے، کیونکہ ہم نے آپ کے ہر سوال کے جواب دینے کا ویسے ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا، لیکن جہاں بات آل محمد کی ہے ہم سامنے ہوتے ہیں۔ اب حضرت عائشہ کی بات، تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر ہے جی 285، اور یہاں پہ ایک کمال قسم کی بات ہے، ذرا چیک کیجئے گا۔ حضرت عثمان اپنے گھر میں محصور تھے، یعنی انہیں گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ آپ کے کس پر؟ عداوت پر متحد ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر قاتلان عثمان کے ساتھ مل چکے تھے۔ عزیزان، کچھ سمجھ آ رہے ہیں؟ خود مار دو، اس کے بعد سارا الزام لا کے مولا علی پہ فٹنگ کر دو کہ آپ خون عثمان کا بدلہ کیوں نہیں لے رہے۔ اللہ اکبر، کیسی خدا کی قسم، ایک پری پلانڈ سینیریو کے تحت مولا علی کے خلاف یہ ساری اسکیم لڑائی گئی ہے۔ عزیزان، بات وائنڈ اپ کرتے ہیں، یزید کی بات رہ گئی تھی۔ مولوی بنیالوی صاحب، آل محمد کی تو بات آپ نے ماننی نہیں، اصحاب کی بھی آپ بینڈ بجا دیتے ہیں جب یزید کو بچانا ہو۔ یزید کے اپنے گورنر سے پوچھ لیتے ہیں کہ یزید کیا تھا قتل حسین کے لحاظ سے۔ مولا علی والا معاملہ بالکل فٹ ہے، اور یہ میں پہلے ہی کہتا ہوں یہ ٹریلر ہے، بالکل ہلکی پھلکی نمک پاریاں جسے کہتے ہیں۔ میں اگر اسماء الرجال کتب تفاسیر و فقہ کے دلائل دکھانے پہ آ گئے نا تو ایویں روتے بیٹھیں گے، پہلے ان کا جواب دیں۔ یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے جی الاخبار الطوال، اس میں صفحہ نمبر 413 پر انتہائی دقیق عبارت ہے خود یزید کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد ملعون کی۔ کہتا ہے عبید اللہ نے جواب دیا، اللہ اکبر، اے یشکری بھائی، تم نے ٹھیک اندازہ نہیں لگایا، میں اس بات پر غور نہیں کر رہا تھا جہاں تک قتل حسین کا تعلق ہے۔ ذرا غور کریں، انہوں نے امام اور پوری امت کے خلاف بغاوت کی تھی، امام یعنی یزید، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور امام نے مجھے لکھ بھیجا تھا کہ میں انہیں قتل کر دوں۔ اگر یہ اقدام غلط تھا تو اس کے ذمہ دار کون تھے؟ شیعہ سنی بریلوی؟ نہیں، یزید۔ خود یزید کا گورنر کہہ رہا ہے کہ اگر قتل حسین غلط تھا تو اس کا ذمہ دار یزید تھے، اور گھر
آپ کا, کتاب آپ کی, مورخ آپ کا, اور گورنر یزید کا. یہ عزیزان چیلنج ہے مولوی بنیالوی صاحب آپ کو قیامت تک چیلنج ہے. امام زین العابدین کے ہاں سے مجھے جملہ لا کے دکھائیں گے یزید میرے بابا کا قاتل نہیں تھا, اور مولا علی کے صحابہ میں سے, مولا علی کے اہل بیت میں سے کسی کا جملہ دکھا دیں کہ مولا علی حضرت عثمان کے قتل میں شریک تھے, جبکہ جو تھے میں دکھا چکا. عزیزان دیٹس آل فار ٹوڈے. انشاءاللہ ہوتی ہے آپ سے ملاقات اگلی نشست میں. ٹل دین ٹیک کیئر. مولا حسین وارث.